میرا نام ہے علی حمزہ اور میں مسلم کمیٹی سے ہوں۔ میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی، ہندو لڑکی سے، مسلم کر کے۔ البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی، تو اب وہ مجھ سے ڈیورس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنورٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہوں۔ اگر میں بچی دے دیتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مطلب یہی سوال ہے۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی، پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنورٹ کر لیا۔ یہ کہا ایک بچی پیدا ہو گیا، ابھی ڈیورس چاہتی ہے 1 سال بعد، اور وہ میری بچی کو لے کے آنا چاہتی، تو میں کیا اس کی ذمہ داری میری ہے؟ پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے کنورٹ صحیح طریقے سے کیا غلط طریقے سے کیے؟ سر کنورٹ پہلے کیا، پہلے مسلم کیا کراچی نوری ٹاؤن سے۔ کنورٹ جو کیے اپنے، میں کہتا ہوں ریورٹ، صحیح طریقے سے کیے یا غلط طریقے سے؟ میں نہیں جانتا ہوں صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی، اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے کہ آپ سے، آپ کا نام کیا ہے؟ علی حمزہ۔ علی حمزہ، ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی، برابر نا؟ وہ اللہ کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے، کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی، بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں، غلطی کس کی ہے ابھی؟ آپ بولیے مجھے، غلطی کس کی؟ ہاں آپ کی ہے، اب کیوں سوال پوچھ رہے پھر؟ سر یہ سوال تو ہے کہ سوال یہ ہے، ابھی آپریشن ہو گیا، پلاسٹک سرجری کرنے پڑے گا، آپ ان کو میرے کسٹ دکھاؤ، میرے ویڈیو دکھاؤ۔ سر آپ 1 سال آپ سے شادی کی، آپ کو 100% پس آتا کہ نام کے لیے کنورٹ کی، چلو ہو تو گئی کنورٹ، اس ٹائم بھی دعوت نہیں کی آپ نے، صحیح ہے کہ سچ بولو؟ سر آپ کا بیان لیٹ ہوا ہے، وہ چلے گی، سنیں میری بات، آئی تھی۔ سنیں میری بات۔ آپ نے شادی کر لی، چلو کر لی الحمدللہ، آپ کو پتا تھا کہ وہ نام کے لیے کنورٹ ہوئی، اس ٹائم تو اب صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو، برابر کی نہیں؟ برابر۔ آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئے، ابھی گئے بھاڑ میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ نے سورہ العصر کے 3 پارٹ کو وتواصوا بالحق پہ عمل نہیں کیا، برابر؟ برابر۔ جنت میں جانے کے لیے وتواصوا بالحق بھی ضروری ہے، اپنے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی، ابھی پلاسٹک سرجری کرو، آپ سمجھے نا؟ اگر آپ کی بیوی ڈیورس لیتی ہے، مجھے پتا نہیں پاکستان میں شریعہ کورٹ ہے کیا نہیں، لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی، اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی۔ اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کرے گا بچی کی عمر کیا ہے، کس کے حق میں جائیں گے، لیکن کوئی بھی قاضی اسلامی کورٹ میں ایک مسلم لڑکی کو غیر مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ لیکن سر کورٹ تو اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے نا۔ ہاں کورٹ، پاکستان کا کورٹ، پاکستان کا کورٹ۔ میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے۔ نہیں نہیں میں سمجھا، ایسا نہیں۔ نہیں میں سمجھا، ملیشیا میں ماشاءاللہ، ملیشیا بہت سے کیسز ہوتے، اگر کوئی مسلم بولا مجھے غیر مسلم بننے کا، ناٹ الاؤڈ، الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ کیا بولیں گے؟ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کاؤنسلر۔ آپ نے ایک بار طے کر دیا مسلمان ہوں، اپنی مرضی سے طے کر دیا کہ بولے مجھے غیر مسلم بننے کا، کیسا بن سکتے بھائی؟ کاؤنسلنگ 6 مہینہ کاؤنسلنگ، پھر سے آئیں گا، پھر سے کاؤنسلنگ، آپ سمجھ رہے؟ جی سر۔ ملیشیا، اسی لیے میں نے ملیشیا چنا، سمجھے اپنا؟ جی سر۔ آپ کہہ رہے کہ ادھر وہ ہندو مسلم بن گئے، مسلم سے پھر سے ہندو بن گئے، اور کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تو ریپبلک، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیسا ہوا پھر؟ یہ معاف کرنا، معاف کرنا، میں مہمان ہوں گورنمنٹ کا، اگر مہمان ہوں تو ہدایت تو دینا چاہیے نا، پھر تو اللہ تعالیٰ بولیں گے مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی۔ کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا، جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ، اکیلا دے چکا ہوں، اکیلے میں بیسٹ ہے، پبلک میں سوال ہے بولنا ہی پڑے گا۔ اسلامک اگر ہے، نام کا ہے تو چھوڑو، کام کا ہے تو اسلام کے اندر اجازت ہے ہی نہیں۔ اسلام میں مسلم بن گئے، اپنے مرضی سے بنے، اپنے بندوق تو نہیں رکھا نا اس کے سر پہ، بندوق رکھا تو پھر کینسل ہو سکتا ہے۔ لائک ملیشیا میں ثابت کر دیا کہ زبردستی کیے تو واپس بن سکتے ہیں، بندوق تو نہیں رکھا نا؟ نہیں سر بالکل۔ تو خلاص، تو آپ کو ذرا
करने पड़ेगा। यहाँ वहाँ के मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट, माशाल्लाह। और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, तहकी करूंगा ना मैं, बराबर कि नहीं? जी सर। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर, माशाल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकती, समझे आप ना? यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे। एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो, मैं भी लॉयर हूँ, मैं इस्लाम का लॉयर हूँ, समझे ना? जी सर। मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहाँ के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूँ, जी सर। समझे ना? जी सर। मैंने सू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो। मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद, मेरी माशाल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा, कितना होगा? 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के लिए, सारे पैसे। दुआ करता हूं कि आपका हलो, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपके और आपके बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पे आ सके।